اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت 21۔ اے انسانوں تمہارے رب نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 21 کی روشنی میں قرآن ہمیں صرف علم نہیں دیتا بلکہ وہ ہمیں جگاتا ہے، یاد دلاتا ہے کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج ہم سورہ بقرہ کی ایک ایسی آیت پڑھیں گے جو پوری انسانیت کو براہ راست مخاطب کرتی ہے، ایک سادہ مگر گہری پکار۔ اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ آیت قرآن کی پہلی براہ راست دعوت ہے اور یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، نہ رنگ دیکھا، نہ نسل، نہ زبان دیکھی، نہ مذہب۔ یہ رب کی طرف سے آفاقی خطاب ہے۔ یہ کیا دہانی ہے کہ تم ایک خالق کے بندے ہو۔ ربکم، عبادت صرف نماز روزہ نہیں بلکہ ہر اس عمل کا نام ہے جس میں بندہ خود کو رب کے حکم کے تابع رکھے۔ یہ بندگی صرف مسجد میں نہیں بلکہ دل، دماغ اور زندگی کے ہر گوشے میں ہونی چاہیے۔ پھر ایک دلیل ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم، یعنی تمہارے رب نے تمہیں بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، یعنی تمہاری تاریخ بھی اسی کی ہے اور تمہارا حال بھی، تو پھر عبادت صرف اسی کی کیوں نہ ہو۔ آخر میں مقصد بیان کیا گیا ہے لعلکم تتقون، یعنی تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نرمی اور عدل کے راستے پہ چلنے والے۔ گویا عبادت تقویٰ کی سیڑھی ہے اور تقویٰ وہ روشنی ہے جو انسان کو ہر دور میں سیدھا رکھتی ہے، بچاتی ہے، چلاتی ہے۔ آئیے دعا کر لیں۔ اے ہمارے رب، تو نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں رزق دیا، ہمیں علم عطا کیا، ہم تیری ہی عبادت کریں، تیرے سوا کسی کو سجدہ نہ کریں۔ ہمارے دلوں میں تقویٰ کی روشنی فرما اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن سے تو راضی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔